बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। कराची में जो अफसोसनाक वाक़या पेश आया इसके बाद दिल इंतहाई अफसरदा है। वैसे तो चूँकि आपको पता है कि हम क्राइम की और रेप की स्टोरीज़ कर रहे होते हैं, बहुत ही अफसोसनाक वाक़यात होते हैं, लेकिन किसी हद तक हम कानून को और बर्दाश्त को कहते हैं कि इंसान को ऐसा वाक़या हो जाता है, हादसा हो जाता है, बर्दाश्त करना चाहिए। ये जो बुशरा रजब का केस है, सबसे पहले तो मैं आपको स्टोरी बताता हूँ, उसके बाद फ़ैसला आपने करना है क्या हम मज़ीद भी ऐसे ही दरिंदों को जो कि अपनी हवस के पुजारी होते हैं उनको जगह देते रहेंगे अपने मुआशरे में, और हम कब तक बर्दाश्त करते रहेंगे। मेरे साथ सलीम नवाज़ मौजूद होंगे। रेप केसेस के हवाले से जो भी तमाम मालूमात है वो इनसे लेंगे। उससे पहले मैं आपको पूरी स्टोरी सुना देता हूँ कि बेसिकली ये वाक़या क्या है। ये 16 साल की ये बच्ची थी, अभी फर्स्ट ईयर की स्टूडेंट थी, कॉलेज गई। कॉलेज के बाद जब ये वहाँ से कॉलेज से निकली, जो कि FIR कहती है, और वहाँ पर दो लड़के अपनी गाड़ी के अंदर मौजूद थे और उन्होंने इसको जिस तरह भी बिठाया साथ, अगवा किया। अगवा करने के बाद इसको गायब कर दिया। उसके बाद उन दो लड़कों ने भी जिनसी ज़्यादती का निशाना बनाया। उसके बाद और भी लड़के थे, उन्होंने भी इस लड़की को जिनसी ज़्यादती का निशाना बनाया। उसके बाद कराची के ये एक इलाके में उसको फेंक दिया, जिसके बाद पुलिस ने उसके वालिद को इतला दी। और सबसे अफसोसनाक इसमें यह है कि वो एक हेड मास्टर की, एक स्कूल टीचर की वो बच्ची थी, और स्कूल टीचर की बच्ची के साथ ये अफसोसनाक, जिस पर हमारे अपने भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं। सम टाइम इतने क्राइम की वो स्टोरीज़ कर रहे होते हैं कि खुद भी दिल डर जाता है कि या अल्लाह, कि ये किस तरह का हम मुआशरा है, और किस तरह हम कभी हमारी घर के अंदर बच्चियों को रेप का निशाना बनाया जा रहा है, और कभी इस तरह राह चलती घर कॉलेज जाते हुए भी हमारी बच्चियां सेफ़ नहीं हैं। हमें एज आ सोसाइटी डिसाइड कर लेना चाहिए कि ये जो क्रिमिनल्स हैं इनके खिलाफ कौन उठ के खड़ा होगा, कौन मुल्क में कैंपेन चलाएगा, कौन कहेगा कि इनके खिलाफ किसी किस्म की बर्दाश्त नहीं है। मैं बार बार कहता हूं कि आबद मल्ली का आज तक चालान पेश नहीं हो सका, तो आप कैसे ये साबित करेंगे कि हम इन लोगों को कानूनी तौर पर सजा दे सकते हैं। कानूनी तौर पर इन लोगों को जब भी सज़ा का मामला हो वही रास्ता इख्तियार करें, क्योंकि उस पर वो बहुत लंबा रास्ता है। जो जितना मर्जी हाई प्रोफाइल केस हो जाए, लेकिन वहाँ पर सज़ा नहीं होती। इस जो बच्ची बुशरा रजब है, बुशरा सुलेमान, इसका भी यही मामला है, और कराची के अंदर ये अफसोसनाक वाक़या पेश आया। दिल जो है वो बड़ा अफसरदा है। मेरे साथ सलीम नवाज़ मौजूद है। सलीम भाई, ये जो मैंने ये वाक़या जब पढ़ा और अभी मैं देखा, कोई लोग मुझे मैसेज भी कर रहे थे कि आप इस पर स्टोरी करें, अभी तक आपने क्यों मैंने देखा, और जब मैंने इसके बारे में पढ़ा और मैंने FIR की वो कॉपी मंगवाई और उसको रीड किया, तो मैं तो हिल गया एक दफ़ा कि किस तरह हमारी 16 साल कम उम्र बच्चियाँ भी किस तरह के दरिंदों के हाथों में चढ़ गई हैं। ये किस तरह ये वाक़या जो है आपके भी नॉलेज में है, इसी वाक़े को मद्देनज़र रखते हुए पाकिस्तान के अंदर इन वाक़यात का ये बढ़ता हुआ रुझान क्या वजह है आपको लगता है? सबसे पहली बात ये कि ये पहला वाक़या नहीं है, ये आखिरी वाक़या भी नहीं है। लेकिन हमने क्या करना है कि ये आखिरी वाक़या हो, अगला वाक़या ना हो। इसके लिए हमने क्या करना है, हम अपने YouTube चैनल्स पर स्टोरीज़ करते हैं। बिलखसूस आप क्राइम के बीट करते हैं, बहुत सारे YouTube चैनल्स हैं, स्टोरीज़ करते हैं। हम पाकिस्तानियों की रिवायत क्या है, हमारी आदत क्या है कि हमने सिर्फ़ और सिर्फ क्या करना है, क्या हुआ लड़की के साथ, लड़की की एज कितनी थी, लड़की के लड़के के साथ दोस्ती थी या नहीं थी, कितने सालों से थी, मैसेज पर दोस्ती हुई, कैसे दोस्ती का आगाज़ हुआ, कैसे उसने वहाँ पर रेप किया, कितने बंदे थे, किस तरीके से किया, कितने दिन किया, कितनी बार किया। हमें ये सब कुछ जानना है। हमने ये नहीं कि इससे कोई सबक हासिल करना है, हमने इससे सबक नहीं हासिल करना। इन सब लोगों को सिर्फ इस स्टोरी में इंटरेस्ट है। फिर कहते हैं मीडिया जनाब उसके घर की इज्जत उछाल रहा है। ठीक है, जहाँ पर गलत बात की जाती है और आपको सबक नहीं दिया जाता, उन चैनल्स पर आप तनकीद करें। लेकिन जो आपको एट द एंड या शुरू में आपको ये बता दे कि भाई ये वाक़या हो चुका है, हमने इससे सबक हासिल करना है, तो कैसे हासिल करना है? सेक्स एजुकेशन, आप इसकी बात तो करें। अभी इधर नीचे में मेरे फतवे आ जाएंगे, ये मरज़ाई है, ये दायरा इस्लाम से खारिज है, ये यहूदी एजेंट है, ये इसराइली है, ये हम पर निज़ाम नाफिज कर रहे हैं, हमारे एजुकेशन सिस्टम को बर्बाद कर रहे हैं। बच्चों जब तक हम अपने बेटों को ये सिखाएंगे नहीं तो कैसे मुमकिन, आप खुद भी मुमकिन ही नहीं है ना। ये एक मिनट, हमने सेक्स एजुकेशन की बात करनी है तो हम पे क्या होगा, ये लिबरल्स है, ये मेरा जिस्म मेरी मर्जी के सपोर्टर्स है, ये पाकिस्तान के अंदर यहूदियों का निज़ाम लाने वाले हैं, ये इसराइल की साजिश है जो हकीकत टीवी बताता है। यानी कि कुछ ना बचे हमारे पास, हमने उसको इसराइल की साजिश बना देना है। वाक़े पर भी आते हैं, लेकिन पहले हमने निमटना कैसे।
اسکولز میں تو آپ سیکس ایجوکیشن نہیں دے سکتے. اگر یہ ایجوکیشن آپ نے اسکول میں دے دی تو ان اساتذہ کو ان لوگوں نے جو یہ دیکھ رہے ہیں نا, انہوں نے پکڑ کر سڑکوں پہ گھسیٹ کر مارنا ہے ان کو. آپ اپنے گھر میں بیٹھ کر بچی یا بچے کو اتنا تو بتا دیں یار کہ اگر آپ کو کوئی یہاں پر ہاتھ لگاتا ہے آپ نے کیا کرنا ہے, کوئی یہاں پر لگاتا ہے آپ نے کیا کرنا ہے, آپ کے سینے پر کوئی ہاتھ لگاتا ہے کیا کرنا ہے, آپ کے فیس پر کوئی ہاتھ لگاتا ہے آپ نے کیا کرنا ہے, آپ کو کوئی اس طرح کا اشارہ کرتا ہے تو آپ نے اس کو کیسے ریئیکٹ کرنا ہے, آپ نے ٹیچر کو بتانا ہے, آپ نے مجھے بتانا ہے, آپ نے وہاں گارڈز کو بتانا ہے, یہ پولیس ہے, یہ پولیس کے یونیفارم نے, آپ نے پولیس انکل کے پاس جانا ہے, ان کو ایسے اشارہ کرنا ہے. نہیں سکھایا ہم نے بچوں کو. جب بچہ 14-15 سال کی ایج تک جاتا ہے اس کے ساتھ پتہ نہیں کیا کچھ ہو جاتا ہے. 11 کیسز پاکستان کے اندر ریپ کے رجسٹرڈ ہوتے ہیں روزانہ کی بنیاد پر. رپورٹ ہے یہ ہر اخبار کی, اور حکومت پاکستان کے اپنے اعداد و شمار بتا رہے ہیں. باقی انڈیپینڈنٹ ادارے کیا بتاتے ہیں آپ کو پتہ ہے؟ 50 کیسز ہو رہے ہیں پاکستان میں ریپ کے. اچھا. اور جو لاہور کے اندر کام کرنے والے یا پنجاب کے اندر کام کرنے والے یا سندھ میں کام کرنے والے جو رپورٹرز حضرات ہیں آپ کی طرح کے یا میری طرح کے یا جو بڑے رپورٹرز ہیں, ان کے مطابق 100 کیس ہو رہا ہے, ریپ کا کیس ہوتا ہے. بہت سارے کیس جو رجسٹر بھی نہیں ہوتے, وہ تو کیوں نہیں ہوتے, اور بہت سارے جو ذات برادری کی وجہ سے رک جاتے ہیں. برادری, چودھری صاحب, نمبردار صاحب, ملک صاحب, خان صاحب, جٹ صاحب, بٹ صاحب, ایوری ون جرگہ ہوتا ہے, معاملہ حل ہو جاتا ہے. کچھ میں والدین خاموش کر جاتے ہیں, غیرت کا معاملہ ہوتا ہے رشتوں کا, کیونکہ معاشرے میں یہ چیز ہے, اس کو ایکسیپٹ کرنی ہوگی. ایک تو یہ بات ہوگی. جو 11 رجسٹر کیسز ہوتے ہیں, اب لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم اس پہ جذباتی ہو جائے. آپ نے شروع میں انٹرو دیا, بہت جذباتی دیا, لیکن ہم نے فیکٹس اینڈ فگرز کو دیکھنا ہوتا ہے. ایک رپورٹر نے دیکھنا ہوتا ہے. اسامہ کیس کے اندر یا اس سے پہلے جتنے کیسز ہوتے ہیں, ایک پولیس آفیسر سے ہماری ملاقات ہوئی, انہوں نے کیا کہا کہ 80% کیسز میں جس میں لڑکی کے ایج ابو 16 ہو, جب لڑکی میچور ہو, کالج گرل بن جائے, یا اسکول میں میٹرک کے اینڈ میں ہو, یا ایگزامز ہو چکے, وہ لڑکی یا یونیورسٹی کی لڑکی وہ انوالو ہوتی ہے. کس طرح سے اس کا فرینڈشپ ہوتی ہے, دوستی ہوتی ہے, ان کا چکر چل رہا ہوتا ہے, وہ فزیکل ہوئے ہوتے ہیں کئی مرتبہ ہو چکے ہوتے ہیں. لیکن ایک وقت ایسا آتا ہے جب لڑکی جان چھڑانا چاہتی ہے یا لڑکی کی مرضی نہیں شامل ہوتی. دیٹ واز دا ریپ. تب ریپ ہوتا ہے, اس کو ہم ریپ ہی کہیں گے. لیکن 80% کیسز میں جب فیکٹس اینڈ فگرز عدالت میں آتی ہے, جب تفتیش ہوتی ہے, تو کہانی ٹوٹلی ڈفرینٹ ہوتی ہے. اس لیے ریپ کیسز میں 1% سزائیں ہیں. سزائیں کی بات کرتے ہیں ہم, پھانسی کی بات. بہت لوگوں نے احتجاج کیے, بڑے بینرز لے کے آئے, لبرٹی لاہور کا بھرا ہوا تھا, مال روڈ بند کر دیا, لٹکاؤ, مار دو, گراؤ, جلاؤ. آپ کو پتہ ہے زینب کے ساتھ جو ہوا, اس سے پہلے جو 17 لڑکیوں کے ساتھ ہوا, پھر ان کے 2 نامعلوم قاتل جو تھے ان کو انکاؤنٹر میں اڑا دیا گیا. پتہ نہیں وہ تھے نہیں تھے, آج تک پتہ نہیں چل سکا. عمران گھیرے میں آتا ہے, عمران کو ہم لے کے جاتے ہیں عدالت میں, 2 سے 3 ماہ کے اندر ٹرائل ہوتا ہے, پھانسی ہو جاتی ہے. صبح سویرے خبر آتی ہے اخباروں میں, میڈیا کو پتہ ہی نہیں تھا, میں بھی وہاں تھا اس وقت. تو اس وقت خبر آ گئی نکل کے, کیا ہوا, ریپ رکے. عمران اور زینب کے کیس کے بعد, یعنی کہ زینب مرڈر کیس کے بعد, جو ہائی پروفائل کیس تھا دنیا کا, پاکستان میں ریٹ کی ریشو یوں بڑھی ہے. کیا فائدہ ہوا؟ الٹیمیٹلی ہم بات کرتے ہیں ایجوکیشن کی. آپ اس کو سیکس ایجوکیشن نہ کہیں, آپ اس کو کوئی اور نام دے دیں, بالغ ایجوکیشن کہہ دیں, بالغوں کے لیے میچور ایجوکیشن کہہ سکتے ہیں ہم. اچھا, اب یہ جو واقعہ ہوا ہے, یہ ایک ہیڈ ماسٹر کی جو ہے یہ بیٹی ہے, اور ابھی کالج کے بعد دیکھیں ہم اس چیز کو مارجن اس چیز کا تو ہم دے ہی نہیں سکتے نا, کہ ریپ کسی بھی صورت میں جس میں آپ نے اس طرح کا واقعہ کر دیا کہ ایک بچی کو آپ نے اغوا کیا, اس کو نیم بے ہوشی کی حالت میں آپ پھینک گئے, اس کا مطلب ہے آپ نارمل آدمی نہیں ہیں, آپ نارمل دوست نہیں ہیں, آپ 100% کرمنل ہے. میں اس کے بارے میں ہلکا سا اس لیے بھی جذباتی ہو رہا ہوں, آپ کو پتہ میں یہ رپورٹ کرتا ہوں, اور بہت زیادہ رپورٹ کرنے کے بعد ایک آپ کی یہ حص جو ہے ایموشنل وہ رک بھی جاتی ہے. لیکن یہ جو کیس ہے یہ میرے دل کو اس لیے لگا ہے کہ یہ بہت بڑا ظلم ہوا ہے. اب بھی اگر نہیں سیکھا گیا تو یقین مانیں یہ بہت لیٹ ہوگا, بہت لیٹ ہوگا. خدا کا واسطہ ہے کہ اس کو آپ کو کہنا, آپ کے اگر گاؤں میں کوئی اس طرح کا لڑکا ہے, اگر آپ کے محلے میں کوئی اس طرح کا لڑکا ہے, خدا را اس کو آپ کی پہلی ذمہ داری ہے کہ اس کو روکنا اور طاقت سے روکنا, ورنہ یہ ہوتا رہے گا. جس کا بھی بیٹا یہ کرے اس بندے کو بھی اس کی سزا دیں کہ آپ کے بیٹے نے یہ کیسے کر لیا, آپ نے اس کو کیوں نہیں کوئی سکھایا تھا. آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ پہلی بات تو اس میں یہ ہے کہ یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ صرف یہی ریپ ہے. بہت ریپ ہوتے ہیں, لیکن کچھ لوگ, ہمیں پتہ چل جاتا ہے نا, وہ کیا کہتے ہیں, بھائی میڈیا پہ نہ لے کے آنا, ہم بدنام ہو جائیں گے. یہ کچھ بھی نہیں ہے جو آپ نے کہانی دیکھی, لیکن ظلم ہوا ہے. 1 منٹ,
ڈان اخبار نے یہ سٹوری لگائی، رات کو میں پڑھ رہا تھا، اور اردو news.com انہوں نے لگائی. نیچے کامنٹس میں کیا لکھا ہوتا ہے؟ لڑکی کا کوئی چکر ہوگا نا. دیٹ مینس اگر لڑکی کی اس لڑکے کے ساتھ دوستی تھی، یہ تو سائیکو لوگ ہیں جو اس طرح کے کمنٹس کر رہے ہیں. اگر ہوگی دوستی، چکر ہوگا، دیٹ مینس اس کو الاؤ ہے کہ وہ اس کا ریپ کرے. کون سا قانون، کون سی شریعت، کون کہتا ہے اپنے دوستوں کے ساتھ مل کے تم ریپ کر لو؟ دوستوں کو لے کے آؤ پھر ریپ کرو. پھر وہ لڑکی جو ہے، اچھا کہانی کیا ہے، کالج کے لیے نکلتی ہے، کالج سے واپسی پر غائب ہو جاتی ہے. 1 بجے تک لڑکی گھر میں پہنچ جاتی ہے. لڑکی کس علاقے میں رہتی ہے؟ گلشن حدید میں. ٹھیک ہے. لیکن لڑکی جب اس کو ڈھونڈنے جاتے ہیں، اس کے والدین، گھر والے، محلے دار، تو لڑکی کو زخمی حالت میں ڈھونڈا جاتا ہے. ڈیفینس کے ساتھ ایک ایریا ہے وہاں پر، آئی تھنک اسٹیل ٹاؤن پولیس اسٹیشن وہاں پہ لگتا ہے. تو وہ پولیس کو آگاہ کرتے ہیں، پولیس موقع پہ پہنچتی ہے، اور پولیس جو ہے لڑکی سے بیان لیتی ہے کہ آپ کے پاس جو ڈکیت تھے وہ کون تھے. لڑکی نے پہلا جو اسٹیٹمنٹ دیا کہ میں ان تینوں کو جانتی ہوں، عادل، فواد اور سمیع ان کے نام ہے. ان تینوں کو پولیس حراست میں لیتی ہے. لڑکی کا میڈیکل ہوتا ہے. لڑکی کا میڈیکل یہ چیز ثابت کر دیتی ہے کہ اجتماعی زیادتی ہوئی ہے. دیٹس کال گینگ ریپ. لیکن میں نے اور آپ نے فیصلہ نہیں دینا، نہ ان پبلک نے فیصلہ دینا ہے. ہمارے جذبات ضرور ہے اس میں. ہم نے تفتیش دیکھنی ہے، پولیس کیا رپورٹس بناتی ہے، پھر DNA رپورٹ جو کہ الٹیمیٹلی لاہور آنی ہے. فرانزک لیب ایک ہی ہے، روزانہ کتنے واقعات ہوتے ہیں ڈکیتی کے، قتل کے، تو اس میں سب کچھ ٹیسٹ کیا جاتا ہے. پھر ان کی رپورٹس بنتی ہے. DNA رپورٹ میں اگر یہ ثابت ہوتا ہے تو یہ پاکستان کا ایک اور بدترین قصہ بن جائے گا. ایک اور بدترین قصہ بالکل بن گیا. اور ہم کیا کہتے تھے ہندوستان کو؟ کیا کہتے تھے؟ ریپستان. کیا ہو رہا ہے ادھر؟ بالکل یہ انتہائی افسوس. میں نہیں کہوں گا کہ پاکستان کے بارے میں کچھ کہوں گا، میں پاکستان کی سالمیت کے بارے میں کبھی کچھ نہیں کہوں گا، لیکن ہم ہندوستان کو ریپستان کہتے ہیں نا. 1 گھنٹے میں وہاں پر 4 ریپ ہو رہے ہیں. اس میں 4 کون سے؟ رجسٹرڈ. نان رجسٹرڈ کیسز کتنے ہیں؟ بالکل. ناظرین، ہمارے ساتھ سلیم نواز جو ہیں وہ فیکٹس پر بھی بات کر رہے تھے، جبکہ دوسری جانب یہ جو گینگ ریپ میڈیکل رپورٹ میں بھی آ گیا ہے کہ اس بشرا سلیمان جو ہے، اس کے بشرا راجپر ان کا نام، راجپر، بشرا راجپر، والد جو ہے وہ سلیمان ہے میرے خیال میں ان کے. یہ جو ان کے ساتھ ہوا ہے یہ انتہائی افسوسناک ہے. آپ کو اب آواز میکسیمم اٹھانی چاہیے، خاموشی اختیار نہیں کرنی چاہیے. اس طرح کے جب تک کرمنل کو سزا نہیں مل جاتی اس وقت تک آپ کو آواز اٹھانی پڑے گی، اور اپنے ضمیر سے بھی آپ کو سوال کرنا پڑے گا کہ ہم کب تک ایسے واقعات کی اجازت دیتے رہیں گے. اسی کے ساتھ مجھے دیں اجازت. اللہ نے کے بعد.